الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیما افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعطرتہ وعشیرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین بإذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس لعلہم یتذکرون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی العظیم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خیر خلق اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد حاضرین و ناظرین، بحمد اللہ تعالی ہماری سلسلہ وار گفتگو بنائے لا الہ است حسین کی عظمت میں جاری اور ساری ہے۔ تو پہلی 7 نشستوں کے اندر الحمدللہ ہم نے امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حرمت کہ وہ بنائے لا الہ است حسین کی عظمت پر کیسے پہنچے، لا الہ الا اللہ کی عظمت میں وہ حوالہ لا الہ الا اللہ کیسے بنے، تو ہم اس تسلسل کو ہم بیان کرتے رہے، اور اس نشست کے اندر بھی ہم اسی تسلسل کا ایک پہلو عرض کریں گے۔ حضرت سیدنا امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کی بابت یہ کہا گیا کہ وہ لا الہ تو نہیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ لا الہ نہیں ہیں، الہ اللہ ہے، اور معبود برحق ذات وحدہ لا شریک ہے۔ بنائے لا الہ است حسین، وہ لا الہ تو نہیں مگر بنائے لا الہ الا اللہ ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ کی طاقت ضرور ہیں، قوت ضرور ہیں۔ اب چونکہ مرتبے کے اعتبار سے جو ان کا ٹائٹل بیان کیا جاتا ہے کہ وہ بنائے لا الہ الا اللہ ہیں، تو اس ٹائٹل کو محض جذباتی تصور پہ پیش نہیں کیا گیا، چونکہ مرتبہ بہت بڑا ہے، لہذا اس بنا کی تشکیل فطری کے اندر اہتمام قدرت بھی بہت بڑا ہے، بلکہ اس سے بھی بڑا ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ قلب و روح کی طہارت کا باعث ہے، اور جو بنائے لا الہ الا اللہ ہو تو اس کا طاہر ہونا بھی ضروری ہے اور مطہر ہونا بھی ضروری ہے، یعنی وہ خود بھی پاک ہو اور وہ پاک کرنے والا بھی ہو۔ تو بنائے لا الہ الا اللہ میں محض فرط جذبات نہیں، ایک مسلسل کردار ہے، اخلاق کی حرمت کا کردار، عفت اور شرافت کے تقدس کا کردار، عصمت اور وقار کی عظمت کا کردار، اور یہ محض چند تاریخی حوالوں پر مشتمل نہیں، اس کا تسلسل اس وقت سے شروع ہوا جب وقت بھی کسی اکائی میں نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک کے اندر یہ چیزیں پوری وضاحت کے ساتھ آ گئیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب، آپ کی حرمت، آپ کے وقار
آپ کے تشخص اور آپ کے تقدس پر یہ کفار مکہ زبان درازی کرتے ہیں، انہیں کیا پتہ کہ آپ کا مقام کیا ہے اور آپ کی شرافت کیا ہے۔ کبھی کبھی یہ آپ کے خاندان کی حرمت پر بھی زبان درازی کرتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ان کے وقار کے خلاف ہو۔ تو ناظرین محترم، اللہ وحدہ لا شریک نے امام علی مقام علیہ السلام کے فطری تاریخی پس منظر کے اندر جو شواہد بیان فرمائے کہ حسین محض ایک فرد کائنات نہیں، اللہ کی مشیت کا خصوصی اہتمام ہے، اور یہ طہارتوں کے تسلسل میں آیا ہے، عفتوں کے جھرمٹ میں آیا ہے، اور عصمتوں کے راستوں پر آیا ہے، وقار اور حرمت کے تسلسل میں آیا ہے۔ محض یہ سبط رسول نہیں، محض یہ ابن رسول نہیں، اس کے پس منظر میں ایک بہت بڑی حقیقت ہے، بہت بڑا اہتمام ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے سورہ توبہ کے اندر اس بات کا اشارہ دیا، بلکہ وضاحت فرمائی، فرمایا میرے حبیب یہ کفار مکہ آپ کی حرمت کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، انہیں کیا پتہ کہ آپ کا مقام کیا ہے، آپ کی عظمت کیا ہے۔ اب میں اس آیت کریمہ کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب امام علی مقام علیہ السلام کے مابین جو ایک ربط پیش کر رہا ہوں، وہ فرط جذبات نہیں، اس کی حقیقت پر بھی قرآن بھی گواہ ہے اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی گواہ ہیں۔ یہ بات تو معروف ہے کہ صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور حدیث الحسین منی وانا من الحسین بڑی معروف حدیث ہے۔ تو یہ سادے جملے میں اللہ کے رسول نے ایک بہت بڑی کائنات کو سمو کر رکھ دیا ہے۔ اب ہم پہلے اس حقیقت کو بیان کر رہے ہیں نا کہ تاریخی پس منظر کے اندر یہ شرافتیں، یہ حرمتیں کس انداز میں آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ یہ امام علی مقام علیہ السلام کے فطری ارتقاء کی حرمت کو اللہ بیان کر رہا ہے کہ رسول تشریف فرما ہوئے تم میں، اس شان سے آئے، اس خاندان سے آئے، ان نفوس قدسیہ سے آئے جن نفوس قدسیہ پر طہارت بھی ناز کرتی ہے، عفت بھی ناز کرتی ہے، شرافت بھی ناز کرتی ہے، اور عصمت تو ان کا پہناوا ہے اور حرمت ان کا وقار ہے۔ تو جو سب سے نفیس ترین لوگ تھے، انفس افعل کے وزن پر ہے، اور ایک متواتر قرأت کے اندر انفس بھی ہے۔ تو اب اس متواتر قرأت میں جو معنی اخذ کرتے ہیں اہل علم، علماء اہل سنت اپنی تفاسیر کے اندر، انفس کو جس وقت ان کو معنی میں لے آئے تو اے افضالکم، یعنی خاندان نبوت کے لوگ، اہل بیت نبوت کا تاریخی پس منظر اس شان سے آیا ہے کہ جہاں فضیلتیں انتہا پذیر ہوتی تھیں وہاں ان کے مقام کی ابتدا ہوتی تھی۔ ان کی شرافت، ان کی حرمت، ان کا وقار، ان کا تقدس اتنا بلند و بالا تھا کہ نفاستیں خواہ وہ خلقتاً ہوں خواہ وہ خلقاً ہوں، ان کے اخلاق بھی بلند ترین تھے، اور ان کی طباع عظمت جو ہیں وہ بھی عظمت میں اتنی بلند تھیں، نفاست میں اتنی حرمت معاب تھیں، اتنی عظیم تھیں کہ اس سے آگے کسی نفاست کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ قرآن کریم کے اس لفظ کا معنوی اسلوب جو ہے اسی بات کی نشاندہی کر رہا ہے۔ یہ اس میں تفضیل کے صیغے پر آیا ہے، وزن پر آیا ہے، انفس افعل کے وزن پر آیا ہے، اور افعل سے بنا ہے، یعنی اس کے وزن پر ہے۔ تو یعنی ان سے اوپر کائنات کے اندر کوئی فضیلت معاب رہا ہی نہیں ہے، اور
اس میں تفضیل کا جو علمی بنیادوں پر بیان کیا جاتا ہے کہ کسی وصف مشترک کے اندر اس وصف میں امتیازی حیثیت اتنی بلند و بالا ہو کہ اس معنی میں کوئی دوسرا شریک نہ ہو سکے. مطلب زید عالم من بکر، زید زیادہ جانتا ہے بکر سے، مطلب علم تو بکر کے پاس بھی ہے، اور جتنی علمی مہارتیں اور بصیرت زید کے پاس ہے اتنی بکر کے پاس نہیں ہے. تو گویا اس معنی عظمت کے اندر بکر شریک نہیں ہو سکا. ایسے ہی خاندان نبوت کی حرمتوں کے اندر، خاندان حسین کے تقدس کے اندر کوئی اور شخص اس مرتبے میں داخل ہو ہی نہیں سکا. اس مرتبہ عصمت میں، مرتبہ حرمت میں، مرتبہ وقار میں، مرتبہ شرافت میں، مرتبہ لیاقت میں جتنی بھی اخلاقی حرمتیں تھیں، اللہ وحدہ لا شریک نے ان حرمتوں کو اس خاندان والا صفات، ان عظیم نفوس قدسیہ کا مزاج بنایا ہے، خلق بنایا ہے. اور اللہ وحدہ لا شریک کے اہتمام قدرت نے اپنی الوہی عظمتوں کے ساتھ اور فیض بار نگاہوں کے ساتھ ان کی طہارتوں کا بھی احترام فرماتا رہا، شرافتوں کا بھی احترام فرماتا رہا، افضلیتوں کا بھی بیان فرماتا رہا. اور یہ نص اپنے معنی میں قطعی ہے. تو گویا امام علی مقام علیہ السلام کے خاندانی تاریخی پس منظر کا جو تسلسل ہے، اس کی افضلیت مطلقہ کا یقین کرنا ضروری ہے. اگر کہیں ان کے مد مقابل کسی اور شخصیت کو پیش کریں گے تو قرآن کریم کی نص صریح کا انکار کریں گے، اور یہ بہت بڑا جرم ہے. بعض اوقات انسان ایسے حالات میں اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی نبوی زبان کے ساتھ اس حرمت کو بیان فرمایا، اور بڑے شوق سے بیان فرمایا. آج تو کچھ احباب شرماتے ہیں کہ مقام حسین کو بیان کرنا کہیں ایسا نہ ہو کہ مذہب کوئی ٹوٹ جائے یا کسی مسلک کا برقع اتر جائے. ایسا نہیں ہے. مقام حسین کی حرمت کو بیان کرنا خدا کی بھی سنت ہے اور مصطفیٰ کی بھی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور جن لوگوں نے ان کو روایت کیا وہ اصحاب رسول ہیں اور اہل بیت رسول ہیں. تو گویا یہ سنت متوارثہ ہے. مقام علی مقام، امام علی مقام علیہ السلام کے مقام کی حرمت کو بیان کرنا یہ کوئی روایت نہیں یا مذہب یا کسی مسلک مشرب کے فکری تسلسل کا نام نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے جس کا تسلسل اور جس کی تاریخی حقیقت اتنی ہی پرانی ہے جتنا انسان پرانا ہے. لیکن آنکھ والا تیرے جوبن کو تماشا دیکھے، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر آئے، کیا دیکھے. کسی اندھے کو کیا پتا کہ مقام اہل بیت کیا ہے. اس کی آنکھ پر مذہب مسلک کا موتیا اترا ہوا ہے، جالا اترا ہوا ہے. پہلے وہ جالے اتارو، قرآن اس روشن حقیقت کی عظمت میں پڑھو تو مقام اہل بیت بھی، مقام حسین بھی محسوس ہوگا، اور بنائے لا الہ الا اللہ کا عنوان بھی نظر آئے گا. لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ بدقسمتی سے جس وقت ہم کسی مسلک کی عینک پہن لیتے ہیں، کسی مشرب کا برقع پہن لیتے ہیں، تو پھر اس وقت ہمیں نہ قرآن کی حرمت ملحوظ رہتی ہے، نہ صاحب قرآن کی عظمت ملحوظ رہتی ہے. بس اس مسلک اور مشرب کے نشے کے اندر ہم ہر وہ بات کر جاتے ہیں جس کا اخلاق، علم اور فکر اور شعور کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا. سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین. سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین. عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب، آپ کا جو خاندانی پس منظر ہے وہ نفاستوں کی انتہا پر تھا،
لطافتوں کی معراج پر تھا، شرافتوں کا وہ وقار تھا، اور عصمتوں میں وہ معیار تھا۔ کوئی ایسی عظمت باقی نہیں رہی جس کا تصور الگ سے ہو اور وہ اہل بیت نبوت کے پاس نہ ہو۔ تو گویا افضلیت مطلقہ کا پہلا عنوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور امام علی مقام علیہ السلام کا خاندانی پس منظر ہے۔ اس اعتبار سے اس معنی میں ان نفوس قدسیہ کے اندر اور کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ یہ اپنی اس حرمت میں، اپنے اس وقار میں بے مثل و بے مثال ہیں۔ کائنات کا کوئی صاحب عظمت اس معنی میں شریک نہیں ہو سکتا۔ اگر اس مرتبے کی عظمت کے شایان شان کوئی حقیقتیں ہیں تو امام علی مقام علیہ السلام کا خاندانی پس منظر کے لوگ ہیں۔ اب یہ تو قرآن کریم کی گواہی تھی، ایک اور گواہی میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان نفوس قدسیہ کو مختلف تشخصات کے اندر بیان فرمایا، کبھی ان کو مجتباؤں کی عظمت میں، کبھی مصطفیٰؤں کی حرمت میں، اور کبھی مرتضاؤں کے تقدس میں۔ مجتبا کس کو کہتے ہیں؟ جو خدا کو اتنا محبوب ہو کہ اس سے آگے محبت کے تصورات ہی رک جائیں۔ مصطفیٰ کس کو کہتے ہیں؟ جو خدا کے اتنا قریب ہو کہ اس سے آگے قرب کے تصورات ہی تکمیل پذیر ہو جائیں۔ اور مرتضیٰ کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کی رضا کے نور کے چادر کے اندر لپٹے ہوئے ہیں، ان کو مرتضیٰ کہتے ہیں۔ تو یہ قرآن پاک کی نصوص ہیں۔ انشاءاللہ وقت آنے پر میں ان کو تدریج کے ساتھ بیان کروں گا کہ یہ کس کس تقدس کے ساتھ اور کس کس شرافت کے ساتھ امام علی مقام علیہ السلام کا پیکر عصمت جو ہے وہ ظہور پذیر ہوا ہے۔ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے جب بیت اللہ کو تعمیر فرمایا تو بارگاہ رب العزت سے آواز آئی کہ اے میری محبت کے لوگوں، آپ نے بڑی مشقت کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ میرے گھر کی تعمیر کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ پر اپنی عنایات کے دروازے کھولوں، تو ہاتھ اٹھاؤ، جو مانگو عطا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ پروردگار عالم، ربنا وجعلنا مسلمین لک، تیرے حضور عظمت میں ہمیں اسی چیز کی امید ہے جو ہمارے شایان شان ہے۔ ہم چاہتے ہیں پروردگار عالم یہ ہماری گردنیں تیری اطاعت میں جھکی رہیں، تیری بندگی میں سرنگو رہیں، ہمارے وجود تیری بارگاہ میں عبد کامل کی حیثیت میں اپنی نیاز مندیوں کا تحفہ پیش کرتے رہیں۔ بارگاہ رب العزت سے آواز آئی، ہاں یہ شرف تو تمہیں پہلے ہی حاصل ہے کہ تم میرے پیغمبر ہو، ایک اللہ کا خلیل ہے، ایک ذبیح اللہ ہے، یہ شرف تو پہلے ہی حاصل ہے۔ اس کے علاوہ جب حضور عظمت الہی سے یہ اشارہ ہوا تو دونوں نفوس قدسیہ کے پھر ہاتھ اٹھ گئے، کہا وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اے ہمارے رب، ہماری اولاد میں سے بھی ایک طبقہ انسانیت ایسا ہو جو انہی سلامتیوں کے نور میں تسلسل پذیر ہو، یعنی تیری نگاہ رحمت جو ہے ان کے معاملات کی حفاظت فرمائے، وہ تیرے حضور مسلسل سربسجود رہیں۔ علماء اہل سنت کی تقریباً 342 تفاسیر نے اس بات کی گواہی دی ہے۔ مسلم تعلق کا معنی کیا ہے اے لیستمر الاسلام، اے اللہ جو نفوس قدسیہ ہمارے بعد آئیں ہماری ذریت میں سے، تو وہ مسلسل اسلام میں رہیں، اسلام کا نور ان پر غالب رہے۔ یہ ایک تحقیق کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے یہ بات میں نے کہی ہے۔ اگر کوئی صاحب نظر اس پر تحقیق کرنا چاہے تو تفاسیر جو ہیں عربی میں وہ کھلی ہوئی ہیں الحمدللہ۔ اے لیستمر الاسلام، تو گویا جن راہوں سے حسین گزر کر آئے ہیں
اسلام ان نفوس قدسیہ کا مزاج رہا، خمیر رہا، ضمیر رہا، لیستمر الاسلام. اور اس پر قرآن کریم کی گواہی بھی موجود ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام نے وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ دعا کی، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا. یہ ذریت کا لفظ کئی مرتبہ آیا ہے، میں انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر پوری تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کروں گا. سردست یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ جو بناء لا الہ الا حسین کا جملہ ہے، اس کے پس منظر کے اندر بہت بڑے حقائق ہیں، اور ان حقائق کو مد نظر رکھ کر سلطان الہند نے یہ ارشاد فرمایا تھا بناء لا الہ الا حسین محض شاعری ذوق نہیں ہے، اسے شعر مت سمجھا جائے یا قطع مت سمجھا جائے، نہیں، اس کے ہر حرف کے پیچھے اللہ کے قرآن کا نور مؤید بن کر کھڑا ہے اور تائید بن کر کھڑا ہے، گواہ بن کر کھڑا ہے. ہر جملے کے پیچھے رسول اللہ کے حسن کا جو نظارہ ہے وہ گواہی بن کر کھڑا ہے. عام حالات میں ہمیں یہی سمجھایا جاتا ہے، کچھ اہل علم کہتے ہیں کہ یہ شعر ہے. یہ شعر نہیں، اللہ کی مشیت کا تسلسل ہے، مزاج رسول کے حرکات و سکنات کا وہ تسلسل ہے. لیکن وہی بات کہ جو ہو ذوق نظر پہلے پیدا کرنی چاہیے. یہ مذہب اور مسلک کے برقع اتار کر پھر پڑھا جائے، کسی صاحب عرفان کے قلب و روح کی گرمی کو دیکھا جائے اور قرآن کریم کی آیات کو دیکھا جائے، ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت مآب احادیث کو دیکھا جائے تو ہر شے کھل کر سامنے آ جائے گی. اب قرآن کریم نے یہاں تک کہہ دیا کہ تسلسل کے ساتھ بناء لا الہ الا حسین کا جو تاریخی پس منظر ہے خاندانی اعتبار سے، وہ اسلام کی عظمت میں سرشار رہا. اللہ نے اپنی نظر کا پہرا لگا دیا تھا ان کے ارد گرد کے قریب کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب بناء لا الہ الا حسین کے ظہور کا وقت آئے تو کوئی بدی نظر اٹھ کر کسی مہتاب کی حسن شفافیت پر نظر نہ اٹھائے اور انگلی نہ اٹھائے کہ فلاں یہ نقص تھا، فلاں وقت یہ ہوا تھا، وہ ہوا تھا. نہیں. اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نبوی ارشاد میں فرمایا فلم یصبنی شیء من عہد الجاہلیت. لوگو میرے وجود تک جن جن حوالوں سے میں آیا ہوں اس کائنات کے اندر، میرے وجود تک میرے ماں باپ کے ایک کردار کی پختگی نے، اخلاق کی حرمت نے اتنی عظمت کا اظہار کیا ہے کہ کوئی جاہلیت کی چیز جو ہے یہاں تک نہیں آنے دی. دور جاہلیت میں جو چیزیں عام تھیں، بدعقیدگی عام تھی، بد اخلاقی عام تھی، تو گویا نبوت کی زبان نے شہادت دے دی ہے کہ بناء لا الہ الا حسین کے پس منظر کے اندر کوئی ایک بھی ایسا شخص نہیں گزرا جس کے عقیدے کے اندر کوئی خرابی ہو، اور کوئی ایک شخص ایسا نہیں گزرا جس کے اخلاق کے اندر کوئی خرابی ہو. تو جب قرآن بھی گواہ ہے اور صاحب قرآن بھی گواہ ہے اس پورے تسلسل کا، بلکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ ان اللہ خلق الخلق ثم قسم قسمین. جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کائنات کو وجود بخشا تو کائنات کے باسیوں کو دو حصوں میں تقسیم فرمایا. فجعلنی فی خیرہما، جو افضلیت کی عظمت میں سب سے بلند طبقہ انسانیت تھا مجھے اس میں رکھا. کما قال اللہ تعالی، اور اس پر قرآنی آیات کا حوالہ دیا کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں اصحاب الیمین و اصحاب الشمال. کچھ لوگ اصحاب الیمین ہیں یعنی جن کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہیں، کچھ اصحاب الشمال بائیں ہاتھ میں یعنی کچھ اہل جنت اور کچھ اہل دوزخ. فرمایا بڑا خوبصورت جملہ، انا من اصحاب الیمین، میں ان سے ہوں جن کے لیے جنت مشتاق ہے. یعنی میرے خاندان کے اندر
میرے خاندان عظمیٰ کے اندر آباء و اجداد کی حرمتوں میں یہ کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کے لیے ابتدا سے ہی جنت کو لکھ دیا تھا۔ وَأَنَا مِنْ خَيْرِ أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَأَنَا مِنْ خَيْرِ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اور میں ان اہل جنت میں سے بھی ان سے ہوں جو سب سے اعلیٰ مقام پر ہیں، جس سے اوپر جنت کا مقام ہی کوئی نہیں، تصور ہی کوئی نہیں، میں ان سے ہوں۔ یہ افضلیت بیان ہو رہی ہے، کہیں ان کی خلقی اور خلقی عظمت اور افضلیت کو بیان کیا جاتا ہے، کہیں ان کے مرتبے کی حرمت کو بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ کوئی تاریخ دان بیان نہیں کر رہا، صاحب وحی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کر رہے ہیں، اور اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا، اللہ اکبر اللہ اکبر، ثم قسم قسمین یا ثلاثا، پھر ان دو قسموں کو تین حصوں میں تقسیم کیا، کما قال اللہ تعالی اصحاب المیمنۃ و اصحاب المشأمہ۔ کچھ لوگ تو وہ پہلے دو طبقے تھے، اصحاب میمنہ سے مراد اہل جنت، اصحاب مشأمہ سے مراد اہل دوزخ۔ فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ والسابقون السابقون، جو جنت والوں سے بھی بلند ہو گئے، جنت ان کے قدموں کے بو سے لے کر نیچے رہ گئی۔ وَأَنَا مِنَ السَّابِقِينَ، میں ان سے ہوں جنت جن کے تلیوں کے بوسے لیا کرتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَأَنَا مِنْ خَيْرِ أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَأَنَا مِنْ خَيْرِ السَّابِقِينَ، میں سبقت کرنے والوں سے بھی اوپر ہوں، یعنی ان سبقت کرنے والوں کا جو مقام اور مرتبہ خدائے ذوالجلال کے قرب و حضور میں تھا، جو اس مقام میں سب سے بلند و بالا لوگ تھے، میں ان سے ہوں۔ اس سے آگے نہ تو بلندی ہے نہ کوئی مقام ہے۔ سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے یا الہ است حسین۔ سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے یا الہ است حسین۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیکر عصمت کا تقدس بیان کر رہے ہیں کہ میری نبوت صرف جذباتی نبوت نہیں ہے، اس کا پس منظر ہے، اس کے اندر ایک حقیقت ہے، اور جو خاندانی اعتبار سے تقدس اور شرافت ذات محمد کی ہے وہی ذات حسین کی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن درمیان میں ایک وصف ہے۔ ان سارے خاندانی تقدس کے اندر، حرمتوں کے اندر، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ علیہ السلام تک کوئی شخص ایسا نہیں آیا جس کو نبوت کے عظمت سے نوازا گیا ہو، تو حسین تو پھر اس منظر پر طلوع ہوئے، اس مطلع پر طلوع ہوئے کہ سید المرسلین اس مطلع میں ظاہر ہوئے، اور امام علی مقام علیہ السلام اس مطلع سے طلوع ہوئے کہ امام الانبیاء کی نسل بننے کا شرف امام علی مقام علیہ السلام کو میسر ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، پھر ان تمام اقسام کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے فَجَعَلَهُمْ بُيُوتًا ثُمَّ قَسَّمَ بُيُوتًا، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو قبائل میں، ثُمَّ قَسَّمَ قبائل قبیلتاً، پھر اللہ تعالیٰ فَجَعَلَهُمْ قبیلتاً، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو قبائل میں تقسیم کیا، فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمْ قَبِيلَةً، اور جو قبیلہ عظمت، شرافت، حرمت، عصمت کے مقام کے اعتبار سے سب سے بلند تھا، اللہ نے مجھے اس میں رکھا۔ ثم جعل القبائل بیوتاً فجعلنی فی خیرہم بیتا، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان قبائل کو گھروں میں تقسیم فرمایا، جو اس کائنات کے نقشے میں سب سے افضل ترین گھر تھا، سب سے عفت مآب گھر تھا، سب سے عصمت مآب گھر تھا، شرافت مآب گھر تھا، اخلاق مآب گھر تھا، اور عظمتیں جس گھر کا طواف کرتی تھیں، اللہ نے وہ گھر مجھے عطا فرمایا، اللہ نے وہ گھر مجھے عطا فرمایا ہے۔ اس گھر کی حرمت کے اعتبار سے اللہ وحدہ لا شریک نے یہ امتیاز بخشا، اور اس
کاشانہ رحمت کی حرمت میں اللہ وحدہ لا شریک نے حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو وجود بخشا۔ اب نبوت تو اس افضلیت کے تقدس کو ایک تدریج کے تسلسل میں بیان کر رہی ہے، اور قرآن بھی بیان کر رہا ہے۔ تو آئیے، بنائے لا الہ است حسین بننے میں کوئی ایسا تو نہیں کہ کوئی جذباتی فیصلہ تھا، کتنی بڑی مسافت طے کر کے آئے ہیں حرمتوں کی حسین، عصمتوں کی حسین، کتنی بڑی مسافتیں طے کر کے آئے ہیں، پھر جا کر حسین بنتا ہے، راہ جاتے ہوئے حسین نہیں بن جاتا۔ اگر کسی کو حسین بننے کا شوق پریشان کرے تو پھر ذرا ان راہوں کی حرمت کو بھی دیکھ لے، اور پھر کردار کی عظمت میں جو حسین آگے گزرے ہیں وہاں سے گزر کر دکھائے تو حسین بننے کا شوق پورا کر لے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، حسین حسین ہے۔ امام علی مقام علیہ السلام کی ذات والا صفات نے جو کردار دیا ہے کربلا کے اندر، جو کردار دیا ہے کربلا سے پہلے، یہ محض حادثاتی کردار نہیں ہے، اس کے پیچھے حضرت حسین کی خلقی اور خلقی تربیت کا ایک تسلسل ہے، اور وہ اہتمام قدرت کے ساتھ ہے، اور وہ مشیت الہی کے تسلسل کے ساتھ ہے، راہ جاتے ہوئے نہیں ہے، کیونکہ مرتبہ بہت بڑا ہے، اور کردار بھی اتنا دیا ہے حسین کو کہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد ایسے کردار کا کوئی تصور مل سکتا ہے، نہ کوئی ممکن ہو سکتا ہے۔ ہاں، ہر کردار جو اس عظمت میں پیش کیا گیا اور پیش کیا جائے گا اس کا ایک اپنا مقام ضرور ہوگا، پر جہاں سے حسین نے کردار کو حسن بخشا ہے ایسا کائنات میں کوئی نہیں بخش سکتا۔ اس لیے تاجدار سلطان الہند نے فرت ذوق کی عظمت میں کہا بنائے لا الہ است حسین۔ یہ کہانی میں نے اس لیے بیان کی کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ جناب والا یہ امام علی مقام علیہ السلام کا جو معاملہ ہے یہ سبت رسول کے تصور میں ہے۔ بھائی سبت رسول ہونا یہ بھی بہت بڑا شرف اور اعزاز ہے، لیکن اس سے پہلے جو حرمتیں تھیں، اور ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ کی ذات نے قربان جائیے سورہ زخرف کے اندر ارشاد فرمایا اور ایک حوالہ پیش کیا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات والا صفات جب باہر تشریف لائے کاشانہ رحمت سے تو لوگوں کو بت پرستی کی لعنت میں مبتلا دیکھا، گھروں میں بت، بازاروں میں بت، اور ہر طرف بت اور بت پرستی، تو غیرت خلیل بھڑک اٹھی، فرط جذبات میں آ کر اتنی شان اور ہیبت اور حمیت اور جلالت کے ساتھ فرمایا اننی براء مما تعبدون، میں بیزاری کا اعلان کرتا ہوں بت پرستوں سے بھی اور بت پرستی سے بھی۔ تو وحدہ لا شریک کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ فرط جذبات اتنے پسند آئے کہ اللہ نے ان حرمتوں کو، ان جذبات کی حرمت کو قرآن کی آیت بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا میرے حبیب، میرے خزانہ علم میں ایک ایسی حقیقت بھی ہے، میں چاہتا ہوں اس حقیقت سے آپ بھی آشنا ہو جائیں اور اپنی امت کو بھی آشنا کر دیں۔ اے اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ۔ یاد کرو اس وقت کو، یاد کرو اس وقت کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات والا صفات نے یہ بات بیان فرمائی تھی، إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ۔ میری عبادت کے لائق تو وہ ذات ہے جس نے مجھے زندگی کی رونق عطا فرمائی ہے، اور جو میرا معبود برحق ہے، فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، میں اسی کی بارگاہ عظمت میں ہدایت کے راستوں پر چل کر اس کا قرب و حضور حاصل کروں گا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ تھا، اللہ کو اتنا پسند آیا اور ان کے فرط جذبات کی حرمت میں کہ قرآن کریم کا حصہ بنا دیا۔ اب اس وفا کی عظمت میں خدائے ذوالجلال نے جو انعام فرمایا وہ بڑا انوکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اے ابراہیم، تیرے ان فرط جذبات کو ہم صرف تاریخ کا حصہ نہیں بنائیں گے، صرف قصہ پارینہ نہیں بنائیں گے، ہم تیرے اس پیار کی قدر اتنی کریں گے کہ تیری اولاد کا خمیر بنائیں گے لا الہ الا اللہ کو۔ فی عقبہ، عقب کہتے ہیں اولاد در اولاد۔ تو اب یہ گواہی بھی میسر آ گئی
کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، بالخصوص وہ اولاد جس اولاد کے تسلسل میں اللہ کا رسول تشریف فرما ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، یا امام علی مقام علیہ السلام تشریف فرما ہوئے اس خاکدان عالم کے اندر، یہ وہ اولاد ہے خاص کر، کیونکہ اس پر تخصیصات جو ہیں قرآن کریم کی نصوص کے اندر موجود ہیں۔ میں انشاءاللہ العزیز اگلی نشست کے اندر اس کو بھی میں بیان کروں گا کہ اس اولاد سے مراد کون ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ قرآن کریم کی 8 نصوص ہیں، اس کو بیان کروں گا۔ تو گویا امام علی مقام علیہ السلام کا وجود اقدس جو ہے بنا لا الہ است حسین کی صورت میں محض فرط جذبات نہیں، ان کے پس منظر کے اندر بہت بڑے حقائق ہیں، اسرار ہیں، حرمتیں ہیں، تقدس ہے۔ سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ